اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کے مضمون کا عنوان ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز و مقاصد۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز کے حوالے سے احمد علی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں، جو کہ رسالہ سیب کراچی میں شائع ہوا، لکھتے ہیں: محمود الظفر نے میرے اور رشید جہاں کے مشورے سے 1933 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کا اعلان کیا، اور چونکہ سجاد ظہیر اس وقت لندن میں تھے، ان کی رضامندی کا ذمہ بھی لیا، جو بعد میں انہوں نے خود بھی بذریعہ خط بھیج دی۔ چنانچہ 1933 میں اس کے باقی بانیوں کے سامنے جو اصل مقصد تھا وہ بالکل ادبی تھا، اور اس میں سیاسی رجحانات اس سے زیادہ نہ تھے کہ ہم ان تمام اہم مسائل زندگی پر آزادی رائے اور تنقیدی حق چاہتے ہیں جو نسل انسانی کو بالعموم اور بر صغیر کے لوگوں کو بالخصوص درپیش ہیں۔ اسی زمانے میں لیکن اس اعلان کے بعد بر صغیر کے ادیبوں کا ایک جلسہ لندن میں بھی منعقد ہوا، جس میں ملک راج آنند، اقبال سنگھ اور سجاد ظہیر کے علاوہ دیگر حضرات بھی شامل تھے، جنہوں نے ہمارے مقصد سے ملتے جلتے خیالات سے اتفاق کیا۔ قبل اس کے کہ اس کے آغاز و ارتقاء پر مزید روشنی ڈالی جائے، اس سے پہلے اس کے منشور پر بات کر لیتے ہیں، تاکہ اس کے مقصد میں اور وضاحت پیدا ہو جائے۔ اس کا یہ پہلا منشور تھا جو کہ لندن میں تیار کیا گیا تھا، اور جناب خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک میں موجود ہے۔ اس پہلے منشور کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: ہندوستانی سماج میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پرانے خیالات اور معتقدات کی جڑیں ہلتی جا رہی ہیں، اور ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے۔ ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں ہونے والے تغیرات کو الفاظ اور حیت کا لباس دیں، اور ملک کو تعمیر و ترقی کے راستے پر لگانے میں ممدود و معاون ہوں۔ ہندوستانی ادب قدیم تہذیب کی تباہی کے بعد زندگی کی حقیقتوں سے بھاگ کر روحانیت اور بھکتی کی پناہ میں جا چھپا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے واہ اور بے اثر ہو گیا ہے، حیت میں بھی اور معنی میں بھی، اور آج ہمارے ادب میں بھکتی اور ترک دنیا کی بھرمار ہو گئی ہے۔ جذبات کی نمائش عام ہے، عقل و فکر کو یکسر نظر انداز بلکہ رد کر دیا گیا ہے۔ پچھلی 2 صدیوں میں بیشتر اسی طرح کے ادب کی تخلیق عمل میں آئی ہے، جو ہماری تاریخ کا انحطاطی دور ہے۔ اس انجمن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ادب اور دوسرے فنون کو پجاریوں اور پنڈتوں اور دوسرے قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال کر انہیں عوام میں سے قریب تر لایا جائے، انہیں زندگی اور واقعات کا آئینہ دار بنایا جائے، جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ ہم ہندوستان کی تہذیبی روایات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے ملک کے انحطاطی پہلوؤں پر بڑی بے رحمی سے تبصرہ کریں گے، جن سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے نئے ادب کو ہماری موجودہ زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ ہے ہماری روٹی کا، بدحالی کا، ہماری سماجی پستی کا اور سیاسی غلامی کا سوال۔ ہم اس وقت ان مسائل کو سمجھ سکیں گے اور ہم میں انقلابی روح بیدار ہوگی۔ وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی
عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہم میں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اسی کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر انجمن نے مندرجہ ذیل تجاویز پاس کی ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان کے مختلف لسانی صوبوں میں ادیبوں کی انجمنیں قائم کرنا، ان انجمنوں کے درمیان اجتماعوں اور پمفلیٹوں وغیرہ کے ذریعے ربط و تعاون پیدا کرنا، صوبوں کی، مرکز کی اور لندن کی انجمنوں کے درمیان قریبی تعلق پیدا کرنا۔ نمبر 2، ان ادبی جماعتوں سے میل جول پیدا کرنا جو اس انجمن کے مقاصد کے خلاف نہ ہوں۔ نمبر 3، ترقی پسند ادب کی تخلیق اور ترجمہ کرنا جو صحت مند اور توانا ہو، جس سے ہم تہذیبی پسماندگی کو مٹا سکیں اور ہندوستانی آزادی اور سماجی ترقی کی طرف بڑھ سکیں۔ نمبر 4، ہندوستانی کو قومی زبان اور انڈو رومن رسم خط کو قومی رسم خط تسلیم کرنے کا پرچار کرنا۔ نمبر 5، فکر و نظر، اظہار خیال کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا۔ نمبر 6، ادیبوں کے مفاد کی حفاظت کرنا، عوامی ادیبوں کی مدد کرنا جو اپنی کتابیں طبع کرانے کے لیے امداد چاہتے ہوں۔ 1936 میں لکھنؤ میں پہلی کل ہند کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں منشی پریم چند کو صدر منتخب کیا گیا۔ اس کانفرنس میں پریم چند نے جو خطبہ دیا وہ تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اس صدارتی خطبے کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے بعد اس تحریک کی اہمیت اور مقاصد مزید واضح ہو جائیں گے۔ پریم چند اپنے صدارتی خطبے میں کہتے ہیں، جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت اور حرارت نہ پیدا ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں، ادب آرٹسٹ کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے اور ہم آہنگی جس کی تخلیق کرتی ہے، تخریب نہیں۔ وہ ہم میں وفا اور خلوص اور ہمدردی اور انصاف اور مساوات کے جذبے کی نشوونما کرتی ہے۔ جہاں یہ جذبات ہیں وہیں استحکام ہے، زندگی ہے۔ جہاں ان کا فقدان ہے وہاں افتراق، خود پروری ہے، نفرت اور دشمنی اور موت ہے۔ ادب ہماری زندگی کو فطری اور آزاد بناتا ہے۔ اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔ وہ اپنے خطبے کے اختتامی جملوں میں کہتے ہیں، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں حسرت موہانی نے بھی نہایت شاندار اور معنی خیز تقریر کی،
جس میں انہوں نے فرمایا، ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرفداری اور حمایت کرنا چاہیے، اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اس طرح اظہار کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحد و منظم ہو کر اپنی جد و جہد کو کامیاب بنا سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسی قسم کے ادب کی تخلیق ہو، پرانی باتوں سے کام نہیں چلے گا، وہ محض دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ شاعری کے معاملے میں آپ کو میری تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خود اس قسم کے نئے ترقی پسند ادب کی تخلیق میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے سجاد ظہیر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سجاد ظہیر جو کہ اس تحریک کے حوالے سے نہایت فعال اور متحرک تھے، انہوں نے اس تحریک کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس تحریک کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے وہ ماہنامہ روشنائی میں لکھتے ہیں، بغیر انسان دوستی، آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی کے ترقی پسند ادیب ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم اعلانیہ اور دانستہ طور پر ترقی پسند ادبی تحریک کا رشتہ ملک کی آزادی اور جمہوریت کی تحریکوں سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ترقی پسند دانشور مزدوروں اور کسانوں، غریب اور مظلوم عوام سے ملیں، ان کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کا حصہ بنیں، ان کے جلسے اور جلوسوں میں جائیں اور انہیں اپنے جلسے اور کانفرنسوں میں بلائیں۔ اسی لیے ہم اپنی تنظیم میں اس پر زور دینا چاہتے تھے کہ دانشور کے لیے ادبی تخلیق کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی سے زیادہ قرب ضروری ہے، بلکہ نیا ادب اس کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تقسیم ہند کے بعد جب زبان کا مسئلہ پیدا ہوا تو ترقی پسند تحریک کے ادیبوں کو اس مسئلے پر وضاحت پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی، لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس میں ڈاکٹر عبدالعلیم، آل احمد سرور، احتشام حسین، ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، مجاز اور ممتاز حسین جیسے ادیب شریک ہوئے اور یہ تجویز منظور کی گئی۔ یو پی کے ترقی پسند مصنفین کا خیال ہے کہ ہندی اور اردو دونوں بنیادی طور پر ایک ہی زبان ہے، اس لیے دونوں کی بنیاد ایک ہی بول چال کی زبان ہے اور جنتا کی بول چال کی زبان ہی کو بنیاد بنا کر وہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یو پی اور دوسری جگہوں پر اردو کو جس طرح کچلا جا رہا ہے، اس سے بھاشا کی ایکتا قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا مقصد جنتا میں پھوٹ ڈالنا اور ان میں اندھی قوم پرستی کے رجحانات پیدا کرنا ہے۔ عوام کی تہذیبی ترقی کے ساتھ ساتھ ہندی اور اردو ایک دوسرے کے قریب آئیں گی اور انہیں اس طرح فطری انداز میں قریب لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہندی اور اردو دونوں کو اپنی اپنی لکھاوٹ کے ساتھ بے روک ٹوک بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے یو پی کے ترقی پسند مصنفین پوری قوت کے ساتھ
ان رجت پرست طاقتوں کی مذمت کرتے ہیں جو اردو اور اس کے ادیب کو دبانا چاہتی ہیں۔ اس سے صرف اردو کو نہیں بلکہ ہندی اور اس کے ادب کی عوامی ترقی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ترقی پسند مصنفین کا فرض ہے کہ وہ ہندی اور اردو کو سنسکرت آمیز اور فارسی آمیز بنانے کی سخت مخالفت کریں اور اس زبان کے ترقی دینے کے لیے جدوجہد کریں جو عوام کے جمہوری تقاضوں کی آئینہ دار ہو۔ 1938 میں اس تحریک کے حوالے سے بلائی گئی ایک کانفرنس میں رابندر ناتھ ٹیگور نے ترقی پسند تحریک کے ادیبوں کے نام ایک پیغام دیا جو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ وہ اس پیغام میں کہتے ہیں کہ تخلیق ادب میں تنہائی جتنی مفید ہے اتنی ہی مضر بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تنہائی میں ادیب اپنے نفس سے ہم گوش ہوتا ہے، مطالعے اور مشاہدے کا اصل رمز وہاں ملتا ہے اور دھیان ہٹانے کے لیے کسی قسم کا شور و شغب وہاں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے عزلت پسندی میں میری طبیعت انسانیہ بن گئی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سماج سے الگ تھلگ رہنے والا ادیب بنی نوع انسان سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں سے مل کر جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، الگ رہ کر ادیب اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ سماج کو جاننے پہچاننے کے لیے اور اس کی ترقی کی راہ کا پتہ دینے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم سماج کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور اس کی دھڑکنوں کو سنیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسانیت کے غمگسار اور ہمدم ہو جائیں۔ انسان کی روح کو صرف اسی صورت میں ہم پہچان سکتے ہیں۔ ادب انسانیت جب باہم ایک دوسرے کے رفیق ہو جائیں تو رہنما یعنی خلق کو مستقبل کی اصل راہ ملے گی، اور پھر وہ سمجھیں گے کہ بیداری کا سور کیا ہے اور زمانہ کس نغمے کو سننے کے لیے بے چین ہے۔ اس وقت انہیں عوام کے جذبات کا علم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عوام سے الگ رہ کر ہم بیگانہ محض رہ جائیں گے۔ ادیبوں کو انسانوں سے مل جل کر انہیں پہچاننا ہے، میری طرح انہیں گوشہ نشین رہ کر ان کا کام نہیں چل سکتا۔ زمانہ دراز تک سماج سے الگ رہ کر اپنی ریاضت میں نے جو بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اسے سمجھ گیا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ میرے شعور کا تقاضا ہے کہ انسانیت اور سماج سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر ادب انسانیت سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ یہ حقیقت میرے دل میں چراغ حق کی طرح روشن ہے، اور کوئی استدلال اسے بجھا نہیں سکتا۔ آج ہمارا ملک ایک لک ادک صحرا ہے جس میں شادابی اور زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ملک کا ذرہ ذرہ دکھ کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس غم و اندو کو مٹانا ہے اور اثر نو زندگی کے چمن میں آبیاری کرنا ہے۔ ادیب کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں نئی زندگی کی روح پھونکے، بیداری
اور جوش کے گیت گائے، ہر انسان کو امید اور مسرت کا پیغام سنائے اور کسی کو نا امید اور ناکارہ نہ ہونے دے۔ ملک اور قوم کی بھی خواہی کو ذاتی اغراض پر ترجیح دینے کا جذبہ ہر بڑے چھوٹے میں پیدا کرنا ادیب کا فرض عین ہے۔ قوم، سماج اور ادب کی بہبودی کی سوگند جب تک ہر انسان نہ کھائے گا، اس وقت تک دنیا کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو تو تمہیں پہلے اپنی متاع کھلے ہاتھوں سے لٹانی ہوگی، اور پھر کہیں تم اس قابل ہوگے کہ دنیا کے کسی معاوضے کی تمنا کرو، لیکن پہلے اپنے کو مٹانے میں جو لطف ہے اس سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یاد رکھو، تخلیق ادب بڑے جوکھوں کا کام ہے۔ حق اور جمال کی تلاش کرنا ہے تو پہلے انا کی کینچلی اتارو، کلی کی طرح سخت ڈنٹھل سے باہر نکلنے کی منزل طے کرو، پھر دیکھو کہ ہوا کتنی صاف ہے، روشنی کتنی سہانی ہے اور پانی کتنا لطیف ہے۔ اس مضمون کا مقصد ترقی پسند تحریک کے آغاز اور اغراض و مقاصد پر مختصراً روشنی ڈالنا تھا۔